سامعین محترم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں تمام مسلمان بھائیوں پر قائم و دائم رکھے اور سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے، ساتھ ہمیں بھی دے، نمازوں کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے روزے نماز اور ذکر اذکار اور ہاتھ کا دیا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اپنے نئے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، #نیوز ہے آپ کی خدمت میں۔ لطیفے، کہانیاں اور ایسی دوسری چیزیں میں پیش کرتا رہتا ہوں، اور اپنے سامعین سے، دوست احباب سے، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ سنیں، اپنا ٹائم پاس کریں اور میرا ساتھ چینل بھی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ تو میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ہٹلر کی دیوانی ساوتری دیوی۔ ساوتری دیوی کے متعلق یہ کنٹینٹ ہے جو ہٹلر کی دیوانی تھی، اور آپ کو میں یہ رودات پیش کر رہا ہوں، امید ہے پسند آئے گی۔ تو پلیز کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ کیا لکھا ہے میں نے، اچھا لگا یا برا لگا، میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ یونان کی گولڈن ڈان پارٹی کی ویب سائٹ پر نیلی ساڑی میں ملبوس ایک ہندو خاتون کی تصویر ہونا حیران کن بات ہے۔ تصویر میں خاتون جرمنی کے آمر ایڈولف ہٹلر کے مجسمے کو دیکھتی نظر آ رہی ہیں۔ گولڈن ڈان یونان کی ایک نسل پرست پارٹی ہے جو یونان سے غیر ملکیوں کو بے دخل کر رہی ہے، لیکن ایک ہندو عورت کی تصویر اس پارٹی کی ویب سائٹ پر کیوں ہے، اور ہٹلر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ دماغ پر تھوڑا زور ڈالا تو اس عورت کا نام آسانی سے یاد آیا، یہ ساوتری دیوی ہے۔ ساوتری دیوی نے اپنی کتاب دی لائٹننگ اینڈ دی سن میں جرمنی کے آمر ایڈولف ہٹلر کو وشنو کا اوتار قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ قوم پرست سوشلزم دوبارہ ابھرے گا۔ ہٹلر کو وشنو کا قرار دینے والی امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کی قوتیں آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساوتری دیوی کا نام بھی موضوع بحث ہے۔ امریکہ کے بائیں بازو کے رہنما رچرڈ اسپینسر اور اسٹیو بینسن ساوتری دیوی کے کام کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ساوتری دیوی کے نام اور لباس کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ مکمل طور پر یورپی خاتون تھیں۔ وہ 1905 میں فرانس کے لیون شہر میں پیدا ہوئی تھیں۔ ساوتری دیوی کی ماں برٹش اور جبکہ والد یونانی اطالوی تھے۔ ابتدا میں ساوتری دیوی نے سماجوادی خیالات کو مسترد کر دیا، اور سن 1978 میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، ایک بدصورت لڑکی کبھی خوبصورت لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد سن 1923 میں ایتھنز پہنچ گئیں۔ انہوں نے مغربی اتحاد پر یونان کی توہین کرنے کا الزام عائد کیا۔ ساوتری دیوی کا خیال تھا کہ یونان اور جرمنی مظلوم ممالک ہیں۔ یہودیوں کے خلاف ہٹلر کی ظالمانہ کارروائیاں ساوتری دیوی کے نزدیک آرین نسل کو بچانے کا ایک قدم تھا۔ انہوں نے ہٹلر کو اپنا رہنما یا گائیڈ بنا لیا تھا۔ سن 1930 کے آغاز میں ساوتری دیوی یورپ کی بت پرست تاریخ کی تلاش میں ہندوستان آ پہنچیں۔ ان کا خیال تھا کہ انڈیا میں ذات پات کے نظام کی وجہ سے دوسری ذاتوں میں شادیاں نہیں ہوتیں، اور یہاں انہیں خالص آریہ نسل کے لوگ ملیں گے۔ لیکن اگر اس دور میں ڈی این اے دستیاب ہوتا تو وہ ضرور میرے خیال میں
کامیاب ہو جاتی۔ ساوتری نے ہندوستانی زبانیں سیکھیں اور یہاں ایک برہمن شخص سے شادی بھی کر لی جسے وہ اپنی ہی طرح آرین کہتی تھیں۔ ساوتری دیوی کا کہنا تھا کہ ہٹلر زمانے کی رفتار کے برعکس چلنے والا انسان ہے جو ایک دن دنیا سے برائیاں ختم کر دے گا اور آرینز کی حکمرانی کا سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ اسی دوران ساوتری نے کولکتہ میں ہندو قوم پرستی کے فروغ کے لیے بھی کام کیا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کو بگاڑنے کی کوشش کی تو اس سے ہندوتوا کی تحریک کو بھی جلا ملی۔ اس تحریک میں کہا گیا کہ ہندو ہی آریوں کے حقیقی وارث ہیں اور ہندوستان ایک ہندو ملک ہے۔ ساوتری نے اس تحریک کے بانی سوامی ستیانند کے ساتھ بھی کام کیا۔ سوامی ستیانند نے ساوتری دیوی کو اجازت دی کہ وہ ہندو تحریک کے ساتھ فاشزم کی باتیں شامل کر سکتی ہیں۔ ساوتری نے ملک کے بہت سے حصوں کا دورہ کیا۔ وہ لوگوں سے بنگالی اور ہندی زبان میں باتیں کرتی اور آریوں کی اہمیت ان پر واضح کرتی تھی۔ سن 1945 میں جرمنی میں نازیوں کے خاتمے کے بعد ساوتری دیوی یورپ پہنچ گئیں اور سن 1948 میں وہ جرمنی پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ وہاں انہوں نے نازی جرمنی کے کئی پرچے تقسیم کیے اور نعرے لگائے کہ ایک دن ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جیت جائیں گے۔ ساوتری کی شادی اپنے شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات کو شبہ کی نظر سے دیکھا گیا۔ بہت سے لوگ اسیت مکھرجی کے ساتھ ان کی شادی کی بات کو نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ دونوں کی ذات مختلف تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ساوتری انڈیا واپس آ گئی تھیں۔ وہ ہندوستان کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھیں۔ وہ دہلی میں ایک فلیٹ میں رہنے لگیں، پاس پڑوس کی بلیوں کو کھانا کھلاتی تھیں اور اکثر شادی شدہ عورتوں کی طرح سونے کے زیورات بھی پہنا کرتی تھیں۔ سن 1982 میں انگلینڈ میں وہ اپنے ایک دوست کے گھر انتقال کر گئیں۔ آج انڈیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے اور اس پارٹی کے بنیادی نظریے کو بھی ہندوتوا کے اصولوں پر مبنی کہا جاتا ہے۔ آج شاید ہی کوئی ایسا ملے جو ساوتری دیوی کو جانتا ہو، لیکن انڈیا میں ہندو قوم پرست نظریے کو پھیلانے میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے آپ کا زیدی۔ پھر انشاءاللہ کوئی نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔